سورۃ السجدہ۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ الف لام میم ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کی تنزیل جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے، اس لیے کہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، اس لیے کہ وہ راہ پر آ جائیں۔ یہ اس کے شریک بناتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر متمکن ہو گیا۔ اس کے سوا نہ تمہارے لیے کوئی کارساز ہے، نہ اس کے مقابل میں سفارش کرنے والا، پھر کیا دھیان نہیں کرتے ہو؟ آسمان سے زمین تک وہی تمام معاملات کی تدبیر فرماتا ہے، پھر وہ اوپر اس کی طرف لوٹتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 سال کے برابر ہے۔ وہ غائب و حاضر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم ہے۔ وہی کہ جس نے جو چیز بھی بنائی ہے خوب ہی بنائی ہے۔ انسان کی تخلیق کا آغاز اس نے مٹی سے کیا، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی، پھر اس کے نوک پلک سوارے اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا، اور تمہارے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل بنا دیے۔ تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ یہ اس خدا کی شانیں ہیں جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے تو کیا پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ نہیں، یہ اس کو بعید نہیں سمجھتے، بلکہ یہ اپنے پروردگار کے حضور پیشی کے منکر ہیں۔ ان سے کہو، تمہاری جان وہی موت کا فرشتہ قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹ آئے جاؤ گے۔ اگر تم دیکھتے اے پیغمبر تو ان کی بے بسی کا کچھ اندازہ کر پاتے، جب یہ مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور اعتراف کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں واپس بھیج دے کہ ہم نیک کام کریں، ہمیں پورا یقین آ گیا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوگا، پھر امتحان کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ہم چاہتے تو ہر ایک کو اس کی ہدایت خود ہی دے دیتے، لیکن ہم نے تمہیں امتحان میں ڈالا اور تم نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی۔ سو میں نے جو بات کہی تھی پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر کر چھوڑوں گا۔ اس لیے اب چکھو اس کا مزہ کہ تم نے اپنے اس دن کی پیشی کو بھلائے رکھا، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے۔ اب چکھو اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہمیشہ کا عذاب۔ ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں پیغمبر کہ انہیں جب ان کے ذریعے سے یاد دہانی کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ ہرگز تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سو کسی کو پتہ نہیں کہ ان کے اعمال کے صلے میں ان کے لیے آنکھوں کی کیا ٹھنڈک چھپا رکھی گئی ہے۔ یہ اس کو نہیں مانتے تو ان سے پوچھو کہ کیا جو مومن ہے وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو نافرمان ہے؟ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے راحت کے باغ ہیں، پہلی ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے صلے میں، اور جو نافرمانی کرتے رہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جب کبھی اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو آگ کے اس عذاب کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم کسی قریب کے عذاب کا مزہ بھی ان کو ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ رجوع کریں۔ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جنہیں ان کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کی جائے پھر وہ ان سے اعراض کریں؟ ایسے مجرموں سے تو ہم ضرور انتقام لیں گے۔ ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی اور اس کے جھٹلانے والوں سے بھی اسی طرح انتقام لیا تھا۔
اس لیے اے پیغمبر تم اس کے متعلق کسی شک میں نہ رہو کہ اس دن سے دوچار ہونا ہے، اور بنی اسرائیل کے لیے ہم نے اسی کتاب کو ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے ثابت قدمی دکھائی اور وہ ہماری آیتوں پر یقین بھی رکھتے تھے تو ان کے اندر ایسے پیشوا اٹھائے تھے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ پھر وہ اختلافات میں پڑ گئے تو اس میں کچھ شک نہیں کہ اب تیرا پروردگار ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ کیا یہ چیز بھی ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بنی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا؟ انہی کے اجڑے ہوئے گھروں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں۔ اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، پھر کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ انہیں تعجب ہے کہ قیامت کس طرح ہوگی۔ ان سے پوچھو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کے بادلوں کو چٹیل میدان کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر اس سے کھیتی اگاتے ہیں جس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی، پھر کیا دیکھتے نہیں ہیں؟ پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو، کیا یہ اس کو دیکھ کر ماننا چاہتے ہیں؟ ان سے کہو، فیصلے کے دن انکار کرنے والوں کا ایمان انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا اور نہ اس کے بعد انہیں مہلت دی جائے گی۔ سو ان کا خیال چھوڑو اے پیغمبر، اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہی ہیں۔